عباد کی بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب یہ میرا غلام ہے، اور ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ تلوار کے اوپر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعایت ہے، اس لیے اس کے سامان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح سے محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے عباد سے کہا، عباد ہمیں صرف تلوار کی ضرورت تھی، سکوں کی یہ تھیلی واپس کر دو۔ عباد کو دیکھ کر فرمس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بھی موجود ہیں، اور ان کے متعلق آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن آپ مطمئن رہیں آئندہ یہ اس سرائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی کے غلام نے کہا، جناب آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے آقا کو گھوڑے پر لاد کر آپ کے ساتھ چلوں۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب اسے ہوش آ جائے تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانے تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلا آیا، جناب وہ ابھی ہوش میں آ رہا ہے۔ تماشائیوں کی نگاہ اچانک شامی پر مذکور ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا مٹکا لایا اور اس نے سر پر انڈیل دیا۔ شامی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر میں باری باری پانی کے مشکے لا کر اس کے سر پر انڈیلتے رہے اور تماشائی کہکہے لگاتے رہے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی افسر کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ فوجی نے کہا، عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں کی حکومت کیسے چلتی ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی۔ فوجی نے کہا، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب عرب کی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ عاصم نے جواب دیا، نہیں۔ رومی نے سراپا حیرت سے سوال کیا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہاں صرف قبائل یا خاندان ہوتے ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان ان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب امن کا تو لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف 2 قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمارے لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایسا قاتل یا لٹیرے نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی بھی آدمی کا قتل یہاں ہوتا تو آپ میرے صورت بہت مختلف نظر آتے۔ ایک عمر رسید یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب معاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ رومی افسر نے غصے کی نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سنانا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینہ کی زمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگی۔ بطویس نے کہا،
میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن معاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نپٹنے کے بعد ہم اپنے داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جناب، اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر شراب پینے میں مشغول ہو گئے اور فرمس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ بطویس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سرائی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے ہو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ عاصم نے جواب دیا، میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنے والد اور بھائیوں کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس نے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد بطویس سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچنے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 اس کے پیچھے چل دیے۔ یہ 3 سپاہی بطویس کے باہر نکلنے میں شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے سرائی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک سرائی اور منگوا لی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نل بندی کے انتظار میں رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصتی چاہا تو اس نے کہا، دیکھیے اتنی جلدی نہیں جائیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات یہیں قیام کریں، میں آپ کو صبح سویرے روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکے تو کم از کم میری بیوی اور بچی کو تو شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت روک نہ سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزوے کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ پہنچ آیا اور فرمس عاصم کو سرائے کے بالائی منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکم اور رؤساء کے لیے مخصوص تھا، عجم کے ان تکالیف سے آراستہ تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں ناآشنا تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کے چند چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اسی شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے، اگر یہ گھوڑے یہیں رہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے، میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ تم جاؤ اور انہیں بلاؤ، بلا توفیق فروخت کر دو۔ لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتا، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ عباد نے جواب دیا، جناب میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرا بھی ہمدردی نہیں۔ جب اس کی قیمتی قبا پر تلوار کے مشق کر رہے تھے تو وہ کہکہے لگا رہا تھا۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میرے حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گی۔ لیکن میرے سارے انداز درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ عاصم نے کہا، اچھا بتاؤ۔ جناب، تھیلی میں 300 کے اوباروں چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں۔
اور میرے ہاتھ ایک چیز اور بھی آ گئی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ عاصم نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا کہ اس کے غلام تک کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ اور سنو، تیلی اور انگوٹھی تمہارے اس میں کوئی حصہ نہیں، اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کے بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے قالین تو۔ عاصم نے غصے ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر تم اس کمرے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھ نکال لوں گا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔